لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسليل الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة الرزبية وجواد تقوية ونقابة النقبية وحیبت العسکریہ وغیبت الافیہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. مومنین کرام، لائق صد احترام ماتم داران امام مظلوم کربلا، یقیناً وقت ہو چکا ہے، لیکن دبیر بھائی نے جو ہم کو وقت دیا ہے، ہماری پوری کوشش یہی رہے گی کہ اس وقت معینہ پر گفتگو کو ختم کر دیا جائے. آئیے یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جس حدیث مبارکہ کی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، سبھی جانتے ہیں اور سبھی اس سے واقف ہیں. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. توجہ کریں گے، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے مومنین کرام، لفظ امامت جو ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور یقیناً ہم چاہنے والے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہم مزادار ہیں، ہم ماتم کرنے والے ہیں، ہم نعرہ حیدری لگانے والے ہیں. لہٰذا ضرورت ہم کو ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. توجہ کریے گا، ہم امام کی معرفت حاصل کریں. اسی لیے آپ دیکھیے معرفت کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے. توجہ کریں گے، ورنہ جو ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کس طریقے سے انسان کی ہو. بھائی ہدایت بھی تو ہونی ہے، اور ہدایت کس کی کہاں پہ ہوگی، کس کے ذریعے سے ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہیں. بہرحال مجھے بہت زیادہ تمہید میں نہیں جانا ہے، کیونکہ بہت مختصر وقت میں بڑی باتیں کرنی ہیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. ہمارے یہاں اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت. بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. بچے پیچھے بیٹھے ہیں، آگے ہوتے تو اور گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد. بارے دیگر نعرے صلوات پڑھیں آپ حضرات.
اصول دین 5 ہے. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. اب ذرا جلدی جلدی سمجھ لیجئے. اول توحید، توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. توجہ کریں گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اول توحید. دوسرے عدل، خدا عادل ہے، اس پر عقیدہ رکھنا. وہ کوئی بھی فیصلہ بے عدل نہیں کرتا ہے، وہ جتنا بھی فیصلہ کرتا ہے عدالت سے کرتا ہے، اس لیے اس کی عدالت مشہور ہے. تیسرے نبوت، 1,00,000 نبیوں کا سلسلہ، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک 1,00,000 نبیوں کا سلسلہ. چوتھے امامت، جس پہ گفتگو ہو رہی ہے. چوتھے کیا ہے؟ امامت. یعنی جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے وہاں سے امامت کا آغاز ہوا ہے، اور ابھی بھی ہمارا ایک امام پردہ غیب میں ہے. ایک سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. اور امامت کے بعد کیا ہے؟ قیامت. توجہ رکھیے گا. اب دیکھیں یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کر دوں اور سلسلے کو آگے بڑھا دوں کہ 2013 میں ایک نیوز آئی تھی. توجہ کریے گا بیداری کے ساتھ. 2013 میں ملا جی ایک نیوز آئی تھی کہ پرلے آ رہا ہے، پرلے آ رہا ہے، پرلے آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. ابھی میں نے سب واضح کر دیا ہے، آپ کے اذہان عالیہ میں آ گئی یہ بات. پرلے آ رہا ہے، پرلے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. 2013 میں بھیا سب پریشان ہو گئے. جیسی طریقے سے ابھی کورونا آیا تھا نا، سب پریشان تھے، سب بیچارے پریشان تھے. اور تو سب جس کو اللہ یاد نہیں آتا تھا وہ بھی اللہ میاں کو یاد رکھنے لگا تھا. غور کر رہے ہیں؟ تو ویسے ہی 2013 میں بھیا قیامت آنے والی، قیامت آنے والی، سب پریشان کہ اب کیا ہوگا، قیامت آنے والی ہے. کیوں پریشان ہو؟ ارے سائنس نے کہہ دیا ہے، سائنس نے یہ خبر دی ہے، سائنس نے یہ بات میڈیا پہ پھیلائی ہے کہ 2013 میں قیامت آئے گی، سب ختم، دنیا ختم. توجہ کریے گا. کتنے ایسے تھے کہ جو پریشان تھے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی. کتنے ایسے بزرگ تھے کہ جو پریشان تھے کہ ابھی ہم دادا نہیں بن پائے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ملا جی آپ بن گئے. ایک سلوات پڑھے نا حضرت آل محمد پر. ایک اور سلوات پڑھے حضرت آل محمد. توجہ کریے گا. تو سب اپنی اپنی فکر میں تھے. قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی، قیامت آ رہی، ہمارا یہ کام رکا ہے، ہمارا یہ کام رکا ہے، ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی، ہماری یہ تمنا نہیں پوری ہو پائی. لیکن ایک طبقہ تھا جو پرسکون تھا. بہت بیداری کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے. ایک طبقہ تھا، سارے مذاہب، سارے ادیان، سارے طبقے، سارے دھرم والے سب پریشان تھے. ایک طبقہ تھا جو پرسکون تھا. کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیوں نہیں پریشان ہیں؟ ہمیں کہا پریشان رہو تم، ہم کیوں پریشان رہے؟ بات آ گئی گھوم کے. تم پریشان رہو، ہم کیوں پریشان رہے؟ کہا آپ کیوں نہیں پریشان ہو رہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہمارے یہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں. ایک اور کیا آپ نے؟ ہمارے یہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں. کہا کیا نشانیاں؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں اصول دین کیا ہے؟ تو بڑے فخر سے کہنے لگے اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت. یہ آپ غور کریے گا. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت اور چوتھے قیامت. کہ ہاں امامت غائب ہو گئی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ نے نبوت کے بعد قیامت کو تسلیم ہی کر لیا ہے تو آپ کے لیے قیامت شروع ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی 11 ہجری میں نبوت کا خاتمہ ہوا ہے. توجہ کریے گا، بڑی محنت کر رہا ہوں. 11 ہجری میں نبوت کا خاتمہ ہو گیا. تو 11 ہجری میں نبوت کے جانے کے بعد تم نے قیامت کو ایکسپٹ کر لیا. تو اب ہر منزل پر، ہر موڑ پر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں قیامت تمہارے لیے منہ کھولے کھڑی ہے. اچھا آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم نے کہا ہم اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ ہم نبوت اور قیامت کے درمیان امامت کے بہترین رشتے کو مانتے ہیں. توجہ کریے گا، امامت کے بہترین رشتے کو مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا پہلا جب تک اشارہ نہ کر دے سورج غروب نہیں ہو سکتا. ہمارا آخر جب تک اشارہ نہ کر دے قیامت نہیں آ سکتی. صلوات پڑھے عظمت آل محمد. اور کیا آپ نے؟ قیامت تمہارے لیے شروع ہے، ابھی بھی تمہارے لیے قیامت ہی تو ہے.
بھائی جہاں دیکھو منزل پر ہر جگہ تمہارے لیے قیامت، ہمارے لیے قیامت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کچھ وجہ ہے، ہمارے یہاں قیامت بعد میں ہے، امامت کا دور ابھی چالو ہے، اور امامت یعنی آخری امام جب ظہور کریں گے، سرکار کے ظہور کے بعد امامت یعنی مولا کی حکومت ہوگی، اور روایتوں میں ہے 40 سال تک مولا کی حکومت رہے گی، حکومت کے بعد کہیں پھر قیامت ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ تو لفظ امامت بڑا مفہوم ہے، بڑا موضوع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وقت کی درکار ہے، اور ایک مجلس میں دو مجلس میں امامت کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ امامت کو سمجھنے کے لیے کئی مجلسوں کی درکار ہے۔ غور کریں تو امام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، زبان سے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، دعویٰ ایسا ہو کہ جو قلب سے ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ جو جس پہ عقیدہ مستحکم ہو، جس پہ ہم عمل پیرا ہو سکیں، ایسے امام کا ہم دعویٰ کریں، ایسی امامت ہمارے اندر ہو، ایسی معرفت ہمارے اندر ہو۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ توجہ کریے گا، دیکھیے امام کی معرفت کیا ہے، امامت کیا ہے، سمجھیے گا۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا ابراہیم نام کا، آ کے اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام میں جواب دیا، مولا نے سوال کیا کہ اور بتاؤ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کھا پی رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں۔ جیسے آپ کئی سال کے بعد گاؤں میں جائیں اور وہاں پرانے بزرگوں سے ملاقات ہو تو کوئی پوچھ لے بھائی آپ کا لڑکا تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا کیا، تو آپ کہیں گے سینہ چوڑا کرنے کے لیے ارے ماشاءاللہ سے پڑھائی کر رہا ہے اور جم بھی کر رہا ہے، اب تو اس نے باڈی واڈی بھی بنا لی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ کھا پی رہے صحت بنا رہے، مولا نے کہا میں نے تم سے تمہارے بھائی کی صحت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، تمہارے بھائی کا احوال کیا ہے؟ ابراہیم چھوٹے تھے، ان سے بڑے عبداللہ تھے۔ کہا مولا ان کو لے کے کیا کریں گے، ان کے احوال کو لے کے کیا کریں گے کہ ہمہ وقت مصلی عبادت پر رہتے ہیں، ہمہ وقت تسبیح میں رہتے ہیں، ہمہ وقت ذکر میں رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، سجود میں رہتے ہیں، لیکن مولا ایسی عبادت کا فائدہ کیا؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ آپ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے۔ توجہ کریے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے جانے کے بعد جا کے اپنے بھائی سے ایک سوال کر لینا کہ آج جو اتنا تقویٰ دکھا رہے ہو، آج جو اتنی عبادت کر رہے ہو، شب نہر بلخ تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا؟ توجہ کریے گا، ایک ایک بات پہ، ایک ایک لفظ پہ۔ شب نہر بلخ تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا؟ اب میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ شب نہر بلخ، علماء کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، شب نہر بلخ یعنی شب یعنی رات، نہر یعنی وہ حصہ، وہ جگہ جہاں سے پانی کا بہاؤ، بلخ آبادی جہاں لوگ رہتے تھے۔ تو شب نہر بلخ کا معاملہ کیا ہوا کہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ دو بھائی اپنی بہن کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھ میں عبداللہ بھی تھے، یعنی ابراہیم کے بھائی عبداللہ۔ تو جب بلخ آ گیا، آبادی قریب آ گئی، رات کی تاریکی تھی، شب نہر بلخ، تو دونوں بھائیوں کو آبادی میں کچھ کام آیا، تو انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ ہمارے سامان کی رکھوالی کرنا اور ہماری بہن کی بھی رکھوالی کرنا۔ توجہ کریے گا، ہم ذرا سا کام میں نپٹا کے آتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی چلے گئے۔ اب معاملہ وہاں پہ کیا ہوا؟ اب ایسے ہی وقت پہ شیطان آتا ہے۔ بھائی پڑھیے سورہ ناس، آخری کا وہ جملہ، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ اب اس کے آگے حد ادب ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ تو وہ معاملہ ہوا، تو اسی لیے امام نے ابراہیم سے کہا کہ جا کے اپنے بھائی سے پوچھنا شب نہر بلخ تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا تھا؟ آج تک تم نے اس گناہ کی معافی بھی نہیں مانگی، جو فعل تم سے سرزد ہوا تھا آج تک تم نے اس کی اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ ابراہیم واپس آئے مولا کی خدمت سے، گھر میں پہنچے، دیکھا عبداللہ مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ان کی ختم ہوئی، فوراً سوال کر لیا، بھائی یہ بتائیے کہ آپ شب نہر بلخ کیا کرنے گئے تھے؟ عبداللہ کے جسم میں کرنٹ لگ گیا۔ اب مولا نے جو سوال یہ کیا ہے نا، ضمیر کو جھجوڑا ہے۔ توجہ کریے گا، مولا نے ضمیر کو جھجوڑا ہے۔ جیسے ہی عبداللہ نے سنا شب نہر بلخ، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے،
یہ تو صرف مجھے پتا تھا یا خدا کو پتا تھا؟ توجہ کریے گا، یہ تو صرف مجھے پتا تھا یا خدا کو پتا تھا؟ یہ بتاؤ کس نے بتایا کہ میں شب نہر بلخ گیا تھا؟ کہا میں ابھی اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس کو تم اپنا امام تسلیم نہیں کرتے، جس کو تم اپنا امام تسلیم نہیں کرتے۔ بس اتنا سننا تھا نا کہ عبداللہ ننگے پیر تھے، اپنے گھر میں تھے، فوراً وہاں سے دوڑے، بھاگتے ہوئے امام کے قدموں میں آ کے گر گئے، بولا معافی چاہتا ہوں، بازوؤں کو پکڑ کے اٹھایا چھٹے امام نے، کہا معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ توجہ کریے گا، کہا اس سے معافی مانگ۔ جب معافی مانگی عبداللہ نے، تب عبداللہ نے کہا مولا اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ توجہ کریے گا، جملے کو سنبھال لیجیے گا، مولا اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ عبداللہ کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہا سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ اور ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ عزیزان محترم، تو معرفت ہو تو ایسی معرفت ہو۔ اس لیے مولا نے جو سوال کیا تھا ابراہیم سے وہ عبداللہ تک پہنچانے کے لیے، اور اس سوال سے مولا نے ضمیر کو جھجوڑا ہے۔ تم عبادت پہ عبادت کرتے چلے جا رہے ہو، لیکن ذرا سا اس فعل کے بارے میں تم کو احساس نہیں ہے جو تم سے سرزد ہوا ہے۔ تو آپ نے غور کیا امام کیسا ہوتا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو دائرہ امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اس لیے جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی ہے اور 4 سال صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر، 4 سال مولا نے حکومت کی ہے، اور ایسی حکومت کی ہے مولا نے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ علی نے کیسی حکومت کی ہے اور کس طریقے سے عدل سے کام لیا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ لیکن 4 سال 9 مہینے کی حکومت میں آج تک کوئی مورخ، کوئی رائٹر، کوئی راوی، کوئی لکھنے والا یہ نہ لکھ سکا کہ علی کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو۔ مولا نے حکومت کر کے بتایا، اور اس کے بعد موقع بھی ملا ہے تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہاں یہ ہمارا وقت کا امام ہے، معرفت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اب جب بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں، شاید وقار امبالوی، ابھی شعر و شاعری پڑھے جا رہے تھے، ماشاءاللہ سے بڑے اچھے اچھے شعر پیش کیے جا رہے تھے عزاداری کے حوالے سے، وہ آخری مقطع عباس ذیشان بھائی خود قبلہ اتنے اچھے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے۔ وقار امبالوی کا شعر ہے کہ اسلام کے دامن میں اب اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں اب اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ تدبیری۔ حالانکہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید علامہ اقبال کا، لیکن جب ریسرچ کیا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وقار امبالوی کا شعر ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یعنی ساری باتیں اسی شعر میں آ گئی ہیں۔ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اسلام کے دامن میں اب اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یعنی انسان اگر سمجھتا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ ایک علی کی ضربت کا نام اسلام ہے، ایک حسین کے سجدے کا نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اور انسان اگر معرفت حاصل کرنا چاہے تو اس شعر سے کتنی بڑی معرفت حاصل کر سکتا ہے وہ۔ اور اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا نا، ضربت علی، نہیں غور کیا آپ نے، علی کی ایک ضربت، ہاں بھاری ہے۔ خندق کے دن جو ایک ضربت لگائی تھی مولا نے، وہ بھاری ہے کس پر؟ عبادت کی، ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اب اس عبادت میں آپ انسانوں کی عبادت لے لیجئے، آپ اس زمین میں، آپ اس عبادت میں زمین والوں کی عبادت لے لیجئے، آپ اس عبادت میں آسمان والوں کی عبادت لے لیجئے، آسمان میں فرشتے ملائکے جتنی عبادت ہو رہی ہے، وہاں سے لے کے آج تک جتنی عبادت ہو رہی ہے اور تا قیامت جتنی عبادت زمین پہ اور آسمان پہ ہوتی رہے گی، اس سب پر بھاری ہے ایک علی کی ضربت۔ ایسا بات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ دیکھیے احساس
جب بیٹھے رہو اپنی باری کا انتظار کرو نا تو ٹائم بہت دھیرے دھیرے جاتا ہے نا، اور جب بیٹھ جاؤ ممبر پہ تو اتنی تیز بھاگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور اگر 15-20 منٹ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا یا 5-10 منٹ زیادہ ہو گیا تو پبلک یہ نہیں دیکھتی کیا پڑھا، پبلک یہ دیکھتی کہ آپ نے 10 منٹ زیادہ کیسے پڑھا. ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر، ایک اور سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. بہرحال میں نے تمہید کو چھوڑ دیا ہے، آئیے کچھ آخری باتیں ہو جائیں اور یہی 10-15 منٹ چلے گی بات، اس کے بعد یہیں سے مسائب آ جائیں. کہ دیکھیے امام کی معرفت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اور علی کی ضربت کیا ہے. اب یہ 3 چیزیں شامل ہو گئے، میں تینوں کو واضح کر دوں جلدی جلدی. کیا کہا رسول اللہ نے؟ ضربت و علی. کب کہا؟ بھائی بدر کے بعد، احد کے بعد، خندق کا جب معاملہ آیا ہے. ہاں توجہ کریے گا. حالانکہ بضا اوقات ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بدر کے بعد خندق ہے. نہیں، بدر کے بعد احد، اور احد کے بعد پھر خندق ہے، تیسری جنگ. معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب بدر میں کفار کو شکست ہوئی، احد میں کفار کو شکست ہوئی، تب یہ کہا کہ بھیا جتنا پوجا اوجا کر کے جمع کیے تھے وہ سب ختم ہو گیا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جو بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، جتنا جمع کیا گیا تھا، جتنا چندہ چٹکی لگایا گیا تھا، وہ بدر میں کام آ گیا. بدر میں ہارے تو پھر احد میں گئے، احد میں جو لگایا وہ بھی. تو کسی نے کہا ایسا ہے کہ اب خندق میں، یعنی اب دیکھیے تاریخ آپ کے سامنے ہے، جو بڑا ابو تھا اس نے کہا کہ خندق میں ہم اس سے زیادہ لائیں گے. تو کہنے والے نے کہا ایسا ہے کہ جتنی تیزی سے ہمارے شہید نہیں ہو رہے ہیں، جتنی تیزی سے ہمارے مارے نہیں جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے لوگ محمد کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں. یہ کردار پیش کیا ہے آل محمد نے، انہی کے کردار کو اسلام کہا جاتا ہے. غور کریے گا. تو معاملہ کیا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ پیسہ دے کر خرید کے لائے ایک یہودی پہلوان کو، ہاں، جس کا نام تھا عمر ابن. ہاں لوگوں نے سن رکھے تھے اس کے قصے، اس کی کہانیاں، باپ نے اتنا بھینکر، اتنا خطرناک. اب ادھر لشکر کفار کہہ رہا تھا کہ ایسا ہے کہ اب اس کے مقابلے پر کوئی ٹکے گا نہیں. وہ خندق کو پار کر کے آ گیا. میں کیوں کھودا رسول اللہ نے، کیا وجہ تھی، میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت نہیں ہے. ایک دم خندق عبور کر کے آ گیا، پار کر کے آ گیا، اور آتے ہی اس نے سب سے پہلے گستاخی کی ہے رسالت کی شان میں. رسول اللہ کے خیمے پر اس نے نیزہ مارا. توجہ کریے گا، ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. دیکھیے چیزیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس حکیم نے بھی کچھ کوشش کی ہے کہ کچھ اس انداز سے آپ کے سامنے جو خاکہ ہے یہاں کا وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ خندق کا معاملہ کیا ہوا تھا. نیزہ چبویا ہے، للکارا ہے، اور للکار کے اسلام کی فوج کو کہا ہے کہ کون ہے کہ جو میرے مقابلے پر آئے. رسول اللہ کو بھی اس نے للکارا، اے محمد تمہارے لشکر میں کوئی مرد ہے جو میرا مقابلہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے رسالت کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. جب معاملہ ہوا ہے تو رسول اللہ نے کہا من لحاظل، توجہ کریے گا، من لحاظل کل، کون ہے کہ جو اس، توجہ کریے گا، بیدار ہے نا. میں اردو ہی میں پڑھ رہا ہوں، فارسی میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک سلوات پڑھے حضرت آل محمد. اطلاع بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہر بات پہ بولتے رہے، بس بیدار رہے. آپ ہاں کرتے رہے، میں سمجھتا ہوں گا کہ آپ بیدار ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر کی بات ہے کہ جب میرا اپنے سر کو جھجوڑوں یا پورے بدن کو ہلا دوں. آج کل کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب ذاکر سر کو ہلاتا ہے اور بدن کو ہلاتا ہے تبھی سمجھا جاتا ہے کہ مجلس کامیاب ہو گئی ہے. حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. نسیم بھائی متوجہ رہے، آپ لوگ سے بھی داد چاہوں گا. معاملہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا من لحاظل کل، کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا. توجہ کریے گا، کون اٹھا؟ ایک ذات امیر المومنین. رسول اللہ نے بیٹھا دیا. پھر کہا من لحاظل کل، پھر مولا علی علیہ السلام اٹھے، پھر بیٹھا دیا. تیسری بار کہا من لحاظل کل. اب جب مولا علی علیہ السلام اٹھے تو رسول اللہ نے روکا نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھائی احد کا معاملہ تھا، بدر کا معاملہ تھا، تو رسول اللہ جیسے کہہ رہے تھے علی جاؤ مقابلہ کر کے آؤ، فتح کر کے آؤ،
ویسے خندق والے دن بھی بول دیتے کہ جاؤ مقابلہ کر کے آؤ، فتح کر کے آؤ، لیکن یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مل حاضل کل، اور بار بار مولا اٹھ کیوں رہے ہیں؟ توجہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ ہے، وقت کے رسول ہیں۔ رسالت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو حکم دے دے وہ فوراً رسالت کی گواہی دے دے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ رسول اللہ نے حکم دیا، پیڑ سے حرکت کرنے لگا، رسول اللہ نے حکم دیا، پیڑ بولنے لگا، رسول اللہ نے حکم دیا، بکری آواز پیدا کرنے لگی، بولنے لگی انسانوں کے لہجے میں، رسول اللہ نے حکم دیا، سنگریزے ہاتھ پر آئے، کلمہ پڑھنے لگے۔ اگر وقت کا رسول آواز دے، اس لیے کہ رسول کی صدا صدائے بازگشت نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی نہ بولے تو عذاب نازل ہوگا۔ مولا بار بار کھڑے ہو کے آزاد کو روک رہے تھے اور کہا کہ علی جاؤ فتح کر کے آؤ۔ اب ادھر مولا علی علیہ السلام نکلے تو آج رسول اللہ نے سند بھی دے دی۔ توجہ کریے گا، رسول اللہ نے سند بھی دے دی۔ کیا سند دے دی؟ کہ آج کل ایمان، بہت بیدار ہو جائے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ یہ کسی ذاکر کا، کسی عالم کا بنایا ہوا خط نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے خط کھینچا ہے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ مولا گئے، لیکن آج کے دن ایک اور معاملہ ہوا تھا خندق والے دن۔ کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ جو علی کی کامیابی کی خبر لے کر آئے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ جو عمر ابن عبدود کے خوف کی وجہ سے خیمے میں بیٹھے تھے، نہیں غور کیا آپ نے؟ جو خیمے میں بیٹھے تھے وہ جنت کی لالچ میں خیمے سے باہر کیوں؟ چونکہ ہم کو جنت چاہیے۔ معاملہ کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام آئے، اب وہ جو جنگ ہوئی ہے، دیکھیے وہ ساری باتیں جو مولا نے عمر ابن عبدود سے کہی ہے، جو وہ گھوڑے سے اتر کے اس نے مولا سے مقابلہ کیا، وہ ساری چیزیں میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اب اتنا جان لیجئے کہ زمینی لڑائی ہو رہی تھی۔ عمر ابن عبدود کبھی حملہ کرتا تھا، کبھی مولا حملہ کرتے تھے، لیکن اتنی گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ زمین سے گرد اٹھنے لگی، زمین سے گرد اٹھنے لگی، گرد اتنی اٹھی کہ عمر ابن عبدود اور مولا علی علیہ السلام گرد میں جو جنت کی لالچ میں گئے تھے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ علی دکھ جائے، کہیں علی دکھ جائے، کہیں علی دکھ جائے، کہیں علی دکھ جائے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، توجہ کریے گا، ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ جو خبر لائے گا وہ جنت پائے گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ علی عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہے۔ مولا علی عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہے، لیکن فوراً مولا اترا ہے۔ بھائی لوگوں کے لیے خوشی کا موقع تھا، لوگوں کی خوشی غم میں بدل گئی۔ ارے یہ کیا تھا؟ اتنا اچھا موقع تھا، علی سر و تن میں جدائی کر دیتے، اور اس کی شکایت لوگ کہاں پر لے کے آ گئے؟ رسول اللہ کے پاس۔ یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کتنا اچھا موقع تھا، علی کو کتنا اچھا موقع تھا، علی سر و تن میں جدائی کر سکتے تھے، لیکن علی نے سر و تن میں جدائی نہیں کی۔ رسول اللہ نے کہا ایسا ہے کہ تم مارے مارے کیوں پھر رہے ہو؟ جس نے عمر ابن عبدود کو زیر کیا ہے پھر وہی زیر کرے گا، تمہارا جو کام ہے اس کام کے لیے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ اتقوا من فراست المومن، ڈرو مومن کی چالاکیوں سے، ڈرو مومن کی ذہانتوں سے۔ اب یہ مومن کون ہوتا ہے میں واضح کر دوں گا۔ اچھا پھر دوبارہ آئے، لیکن اب معاملہ کیا تھا کہ ڈر سے، ڈر کے دور سے جنگ کو دیکھ رہے تھے، کہیں خدا نہ خواستہ، کہیں خدا نہ خواستہ عمر ابن عبدود ادھر گھوم گیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ عمر ابن عبدود گھوم گیا تو جو معاملہ جنت کا چل رہا تھا، جنت سے پہلے جہنم میں صلوات پڑھے حضرت آل محمد۔ اچھا دیکھیے، توجہ کریے گا، توجہ کریے گا۔ حالانکہ مجلسیں جب پڑھی جاتی ہیں تو دماغ بہت دوڑتا ہے، غور و فکر بہت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جو جنت، جو فتح کی کامیابی لائے گا جنت، لیکن رسول اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ مومن دے گا، کہ منافق دے گا، کہ مشرک دے گا، کہ کافر دے گا، شرط نہیں لگائی ہے۔ توجہ کریے گا۔ اب دوبارہ کیا معاملہ ہوا؟
शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद सरोतल में जुदाई की। ये कितनी जल्दी में पड़ गया। हालांकि ये इतनी आसान जंग नहीं है और इतनी जल्दी से पढ़ने वाली भी जंग नहीं है। चाहता तो मैं रुक रुक के पढ़ सकता था, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है। सरोतल में जुदाई भी हुई, एक हाथ में सर और एक हाथ में तलवार, और तलवार से खून टपक रहा है। लोग जन्नत के लिए दौड़े तो, तवज्जो करिएगा, लोग जन्नत के लिए दौड़े तो, लेकिन शिकायत भी कर रहे थे। सही गौर किया आपने, शिकायत भी कर रहे थे। भाई अली की जंगों में से ये वाहिद जंग है कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम जरा न्याज से चले हैं, इतरा के चले हैं। नहीं गौर किया आपने। अब इसकी शिकायत रसूलुल्लाह के पास आके कह रहे थे, या रसूलुल्लाह आपने देखा नहीं अली कितने नाज से चल रहे थे, अली कितने इतरा के चल रहे थे। हमने कहा भैया खुशी का मौका था, इतने बहादुर पहलवान को मारा है, इतने बड़े बहादुर पहलवान को मारा है, तो अली को तो गोद में उठा लेना चाहिए था। अम्मा एक छोटा कैप्टन एक कप जीतता है तो लोग गोदी में उठा लेते हैं, और लेकिन शिकायत कर रहे हैं रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह अली इतरा के चल रहे हैं, अली बड़े नाज से चल रहे हैं। अजब रही रसूलुल्लाह ने कहा होगा, याद रखो आज कुल्ले ईमान की कुल्ले कुफ्र पर जीत है, लिहाजा आज कुल्ले ईमान नाज न करेगा तो कौन नाज करेगा। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। तो आज कुल्ले ईमान नाज न करेगा तो कौन नाज करेगा। आखिरी बात मैं वाज़ेह करूं, इत्तक़ू मिन फ़रासतिल मोमिन। मामला क्या हुआ कि जम्मे गफीर रसूलुल्लाह के खैमे में, या रसूलुल्लाह मुबारक हो जन्नत, या रसूलुल्लाह मुबारक हो जन्नत, या रसूलुल्लाह मुबारक हो जन्नत। ये कामयाबी अली थी कि जन्नत अली के फतह के लिए लोगों के लिए फ्री हो गई। आपने गौर नहीं किया, जन्नत एक बार और भी फ्री हुई थी, लेकिन कम से कम उसमें 1 दिरहम लगा था, उसमें 1 दिरहम लगा था। लेकिन दूसरे दिन मामला क्या हुआ कि मार्केट ने इतना उछाल मारा, शेयर मार्केट ने इतना उछाल मारा कि दूसरे दिन जन्नत पूरी हुकूमत के बराबर हो गई। नहीं गौर किया आपने, बहलूल जन्नत बना रहे थे, जुबैदा ने आके पूछा कि कितने में दोगे, कहा कि 1 दिरहम में। और जब घर लेकर आए तो हारून रशीद जो कि बिखरा हुआ था, कहा मिट्टी का घर महल में लेके आ गई, तुमने अपने कपड़े को खराब कर दिया, महल को खराब कर दिया। लेकिन जब रात में हारून रशीद सोया तो क्या देखता है कि मेरी बीबी जुबैदा जन्नत के महल में। तो इसलिए भी जाने की कोशिश की, लेकिन फरिश्तों ने बाजुओं से पकड़ के इसको बाहर कर दिया। जब बेदार हुआ तो कहा जुबैदा ने वाकई जन्नत ली है। लेकिन जब दूसरे दिन बहलूल के पास गया तो मामला क्या हुआ, बहलूल जन्नत बेचोगे, हाँ बेचेंगे, कितने में, कहा तुम्हारी पूरी हुकूमत के बराबर। कहा कल तो 1 दिरहम में दिया था, कहा कल जो ले गई थी वो बिना देखे ले गई थी, आज तू आया है तो देख कर आया है। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद को। तो आज तू आया है तो देख के आया। लेकिन उसमें भी 1 दिरहम लगा था। लेकिन खंदक का मामला यह था कि कामयाबी अली में जन्नत, कोई पैसा नहीं, बस जाओ खबर लेकर आओ। अगर आप गौर करें, भागने वालों में, खुशखबरी देने वालों में जो आए थे, जो कह रहे थे कि या रसूलुल्लाह जन्नत मुबारक हो, या रसूलुल्लाह जन्नत मुबारक हो, आप अमीन भी, अच्छा बार बार याद भी दिला रहे हैं, आप अमीन भी हैं, आप सादिक भी हैं, इसलिए आप अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते हैं। आपने कहा है जन्नत तो जन्नत मिलनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने कहा भाई मैंने कहा है जन्नत तो जन्नत मिलेगी, फिर दीजिए। कहा लेकिन जिसने कहा उसको मिल गई। नहीं गौर किया आपने, जिसने कहा उसको मिल गई। कहा किसने कहा, सलमान ने सबसे पहले कहा। आपके अज़ान आलिया में ये बात है, सलमान ने। तो लोगों ने कहा कि सलमान ने कैसे कह दिया, सलमान तो यहीं पे बैठे थे। एक दूसरे से कोहनी मार के पूछने लगे सलमान वहां थे, सलमान जब देख रहे थे तो सबने कहा नहीं। कहा फिर सलमान से पूछो, तवज्जो करिएगा, सलमान तुम्हें कैसे पता चला कि अली जीत गए। कहा इसलिए कि हम रसूल के इल्म गैब पर यकीन रखते थे।
ہم رسول کے علم غیب پر جیسے یقین رکھتے تھے، رسول مسکرائے مجھے پتا چل گیا کہ علی جیت گئے، رسول مسکرائے مجھے پتا چل گیا علی جیت گئے، اس لیے میں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ لیکن ایک حصہ باقی رہ گیا، اتقوا من فراست سلمان جنت لے لی سلمان نے۔ اب کوئی سوال کرے سلمان جنت کی ضرورت ہے؟ ایک اور کیا آپ نے، سلمان تم کو جنت کی ضرورت ہے؟ ارے تم تو رہتے ہی وہاں ہو جہاں جنت ہے۔ اے رسول اللہ نے تم کو کہا ہے سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو بھئی اہل بیت وہیں ہے جہاں جنت ہے، کیا تم کو جنت کی ضرورت ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو خوشخبری لائے گا جنت، لیکن قید نہیں لگائی تھی کہ منافق لائے گا، کہ مشرک لائے گا، کہ کافر لائے گا، کہ مومن لائے گا۔ اتقوا من فراست المومن، مومن کی ذہانتوں سے ڈرو، مومن کی چالاکیوں سے ڈرو۔ بھائی مومن کی چالاکی یہ تھی کہ اس نے جنت لے لیا، منافق کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ یہ اتقوا من فراست المومن تھی، یہ مومن کی فراست تھی، یہ مومن کی ذہانت تھی کہ اس نے دیکھا کہ بھائی جنت تو کہاں چلی جائے گی، اس لیے جنت کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا، منافق کے ہاتھ، کافر کے ہاتھ، مشرک کے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ عزیزان محترم، یہ سلمان تھے، کسی سلمان کو معرفت تھی، اس کی معرفت تھی رسول اللہ کی معرفت تھی، مولا علی کی معرفت تھی، یا یوں کہہ دیا جائے کہ رسول کی معرفت تھی، جانشین رسول کی معرفت تھی۔ اس لیے تھوڑی نے کہا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ وہی چیز بانٹتا ہے۔ بھائی یہ جنت کے مالک ہے، جنت یہی بانٹیں گے۔ فقیر کیا جانے جنت کسے کہتے ہیں؟ فقیر کے پاس کیا ہے کہ کیا دے گا؟ جو اپنے آپ کو امیر شام بنتے تھے وہ تو فقیر شام ہے، اصل امیر تو اہل بیت علیہ السلام ہے، اصل جنت کے مالک تو یہ ہے۔ تو جو جنت کا مالک ہوتا ہے وہی جنت بانٹتا ہے، توجہ کریے گا، جو جنت کا مالک ہوتا ہے وہی جنت بانٹتا ہے۔ ختم کر دیا میں نے۔ یہ معرفت والے تھے۔ شب عاشور معلوم ہے معاملہ کیا ہوا؟ چراغ بجھا کے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، میں نے بیعت اٹھا لی، لیکن سب اپنی جگہ بیٹھے رہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ امام حسین علیہ السلام نے لہجہ بدلا، 4 لہجے بدلے، ایک ہی بار امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا ہے، 4 بار کہا، 4 لہجے بدلے، کہا جاؤ چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں۔ سب بیٹھے رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر لہجہ بدلا، کہا رات کی تم کو اگر اجالے میں جانے میں شرم آ رہا ہے، لو میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں، رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ کیا مجال تھی کہ کوئی اٹھ جاتا؟ یہ معرفت والے تھے، سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے۔ چوتھی بار جب امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ، میں تم سب کی ضمانت لیتا ہوں، سب بیٹھے ہیں۔ جب میں سب نے کہا ہوگا مولا کیوں جائیں، جنت چھوڑ کے بھی کوئی جاتا ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں جنت نہیں ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ صبح عاشور نماز صبح کے بعد حر نکلا ہے اپنے خیمے سے، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے سپاہی کے ساتھ، جو کہ روایت میں ہے، الگ الگ روایت میں۔ چاہتا تو حر رات کی تاریکی میں آ سکتا تھا، لیکن نہیں، دن کے اجالے میں بتا کے آیا عمر سعد کو۔ اور جب حر کو جاتا ہوا عمر سعد نے دیکھا ہے نا، یہی کہا تھا عمر سعد نے، اے حر کیا حسین نے تمہیں جنت دکھا دی؟ فوراً امام حسین علیہ السلام نے کہا، فوراً حر نے کہا کہ ہاں میرے آقا حسین نے مجھے جنت دکھا دی، میں اب تک جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن میرے آقا حسین نے جنت دکھا دی، لہٰذا اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ جہاں حسین ہے وہی زندگی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ بازاداران امام مظلوم کربلا، یہ ایسے عاشق تھے، یہ ایسے چاہنے والے تھے، یہ ایسے معرفت رکھنے والے تھے امام حسین علیہ السلام کی، کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا آقا، ہمارا رہنما، ہمارا رہبر، ہمارا پیشوا اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی۔
اور اس لیے سب نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کی، اور اتنا عقیدہ مستحکم تھا، اللہ اکبر، کیسے کیسے چاہنے والے تھے جو اپنے آقا پر جا کر قربان ہو رہے تھے۔ بعض اداران امام مظلوم کربلا جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ ابھی جو تاریخ کل گئی ہے نا، آپ نے وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ پیش کیا ہے، چہلم کی تاریخ گئی ہے، آپ نے پرسہ بھی پیش کیا ہے، آپ ممبئی بھی گئے ہوں گے، زیارت بھی کیے ہوں گے، بس اسی حوالے سے، چہلم کے حوالے سے دو چار جملے مصائب کے سماعت فرما لیں، رونے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ 1 سال قید بامشقت کی رہائی کے بعد جب اہل حرم کو رہائی ملی ہے، جناب سید سجاد کو یزید نے بلایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہتکڑیاں کاٹی جائیں، بیڑیاں کاٹی جائیں۔ سن سکیں گے عزاداران امام مظلوم کربلا، جب جناب سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتکڑیاں کاٹی جا رہی تھی نا، کٹ تو گئی تھی لیکن ہتکڑیاں نکل نہیں رہی تھی، ہتکڑیاں گوشت میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس لیے وقت کا امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے، ارے سلام ہو میرا اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کو زنجیروں نے کھا لیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ ہتکڑیاں کٹی، بیڑیاں کٹی، توق کو نکالا گیا گلے سے۔ جب جناب زینب کی خدمت میں جناب سید سجاد آئے ہیں نا، تو جناب زینب نے اس حالت میں دیکھا، کہا بھتیجے یہ کیا حالت ہے؟ کہا پھپھی اماں یزید نے آزاد کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ چاہے آپ یہاں رہے یا آپ اپنے وطن چلے جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا، اے سید سجاد، جا کے یزید سے کہہ دو کہ جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم نے اپنے بھیا کا غم نہیں منایا ہے، ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے بھیا کا چہلم نہیں کیا ہے۔ جا کے یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دو۔ مکان خالی کرایا گیا۔ جناب زینب کے کہنے پر شہیدوں کے سر بھی آ رہے تھے۔ سن سکیں گے جب شہیدوں کے سر آ رہے تھے نا، تو بیبیاں آگے بڑھ کے استقبال کر رہی تھی۔ کبھی اون محمد کا سر آتا تھا، بیبیاں ماتم کرتی تھی، واہ اونا واہ محمدہ۔ کبھی جناب قاسم کا سر آتا تھا، بیبیاں ماتم کرتی تھی، واہ قاسمہ واہ محمدہ۔ کبھی جناب علی اکبر کا سر آتا تھا، بیبیاں ماتم کرتی تھی، واہ اکبرہ واہ محمدہ۔ کبھی جناب عباس کا سر آیا، بیبیوں نے ماتم کیا، واہ محمدہ واہ عباسہ۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا سر آیا، جناب زینب نے کہا، اے بیبیوں ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میرے ماجائے کا سر ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہے اور اپنے ماجائے کے سر کو لیتی ہے اور کہتی ہے، اے بیبیوں ایک حلقہ بنا لو۔ اب اس حلقے میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا، ساری بیبیوں نے ماتم کیا۔ ارے اس مکان میں کوہرام برپا ہو گیا، ساری بیبیوں کی زبان پہ یہی جملہ تھا، واہ حسینہ واہ محمدہ۔ شام کی عورتوں میں سے کچھ عورتوں نے کہا کہ یہ دو ننھے ننھے سر رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ بس یہ بات جناب زینب نے سنی اور کہا، اے بیبیوں ایسا نہ بولو، ارے ان کی ماں میں زینب دلگیر ہوں، لیکن میں نے عہد کیا تھا کہ جب مجھے رہائی ملے گی سب سے پہلے میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ ماتم کیا، فرش عزا بچھائی، جناب سید سجاد قریب آئے، اے پھپھی اماں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ یہاں سے 2 راستہ ہے شام سے، ایک سیدھا مدینہ جاتا ہے، ایک کربلا ہو کے مدینہ جاتا ہے۔ اے پھپھی اماں آپ بتائیے۔ ایک وقت جناب زینب نے کہا، اے بیٹا سجاد ہم کربلا ہو کے مدینہ جائیں گے، اس لیے کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے، اپنے بھیا کا چہلم منائیں گے۔ بعد اداران امام مظلوم کربلا جب بیبیاں سوار ہونے لگی نا، جناب زینب ایک ننھی سی چادر، جب سامان بھی لوٹائے گئے ہیں نا، ایک ننھی سی چادر لے کر قبر سکینہ پر آئی ہیں اور آ کے بعد یہی بیان کیا ہے، اے بیٹی سکینہ ارے گھر جانے کا بڑا ارمان تھا، اے بیٹی سکینہ ارے گھر جانے کی بڑی تمنا تھی، اے بیٹی سکینہ ارے سب وطن کو چاہ رہے ہیں، اے بیٹی سکینہ کیا تم وطن کو نہ چلو گی؟ روایت میں ہے کہ اس چادر کو قبر جناب سکینہ پہ رکھ دیا۔ بس میں نے ختم کیا۔ اب یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا اہل حرم کا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جو مشہور صحابی ہیں رسول اللہ کے،
وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، زیارت کر رہے تھے. یہ عجب نہیں کہ جابر نے ایک آواز سنی اور کیا سنا کہ کسی نے مجھے سلام کیا ہے، اور اس کے بعد آواز آئی اے نانا کے صحابی جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، ارے میری پھوپھیاں، میری بہنیں، میری مائیں تشریف لا رہی ہیں. جابر نے محسوس کر لیا، اس لیے کہ صحابی تھے، مقدس صحابی تھے، جابر نے محسوس کر لیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جناب سید سجاد ہے. بازاداران امام مسلم کربلا جب بیویاں قریب آئیں اور لاشیں کے قریب آئی، ہر بیوی اپنے اپنے عزیز کی قبر پہ گرا لیتی تھی. ارے جناب زینب نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، ارے ضبط تاب نہ لا سکی، اپنے آپ کو ماں جائے کی قبر پہ گرا لیا اور بیان کیا اے ماں جائے، ارے تمہارے جانے کے بعد ہم کو اسیر کر لیا گیا، ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے. اے بھیا حسین، آپ کی ایک امانت زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں. اے بھیا حسین، ہم اہل حرم واپس آ گئے. انا للہ